ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ آج آپ کو کچھ منٹ جو ہے انتظار کرنا پڑا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور صحت کے معاملات بھی ہیں۔ کچھ دنوں سے بڑی ہمشیرہ وہ بھی سیریس حالت میں ہے، تو ابھی میں سیدھا قصور سے ہی آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مختصر لمحات میں چند منٹوں میں مجھے مساجد کے فضائل، اہمیت، آباد کاری، تعمیرات میں حصہ لینے والوں کے فضائل کیا ہیں، اس حوالے سے آپ چند باتیں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے گھر ہوتے ہیں، مسجدیں، جن میں مسلمان روزانہ کم از کم 5 مرتبہ حاضری دیتے ہیں، اور اسلام کا اہم ترین فریضہ ادا کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو سکون مہیا کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ مسجدیں وہ مقام ہیں جہاں پر اللہ کے بندے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے عاجز و انکساری کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ مسجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ جہاں پہ مومنین اہل ایمان عبادت کے مختلف طریقے سر انجام دیتے ہیں، اور مساجد وہ اللہ کے گھر ہیں جہاں مختلف طبقات میں بسنے والے اہل ایمان مختلف رنگوں کے، مختلف قوموں کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ مسجد وہ عظیم جگہ ہے جہاں بے گنہگار سسکیاں لے لے کر روتے ہوئے اپنے رب کو مناتے ہیں۔ میں کسی عام گھر کی بات نہیں کر رہا، یہ اس باری تعالیٰ کے گھر کی بات کر رہا ہوں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر مخلوق کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہی اللہ سب کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اس خالق کائنات کے گھر کے بارے میں
میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کی، مساجد کی نسبت جو ہے مخلوق میں سے کسی کی طرف نہیں کی ہے، بلکہ ان عبادت گاہوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ میرے اور آپ کے مشکل کشا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ میرے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں اور آباد کرتے ہیں جن کا مجھ اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ کے بعد وہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کسی بھی مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے جن کے اندر یہ صفات، یہ صفتیں موجود ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مبارک ہے ان اہل ایمان کو جو اللہ پر بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے، نماز کو سنت مبارکہ کے مطابق ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، فرضی اور نفلی صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ اس کے اندر اس آیہ مبارکہ میں مساجد اللہ اپنی طرف نسبت کی، یہ مسجدیں میری ہیں، کسی کی نہیں ہیں، یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے مساجد کو، عبادت گاہوں کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں پارٹی کی مسجد ہے، یہ فلاں برادری کی مسجد ہے، یہ فلاں گروہ کی مسجد ہے۔ لوگوں، مسجدیں گروہوں کی، فرقوں کی نہیں ہوا کرتی، مسجدیں اللہ کی ہوا کرتی ہیں۔ آپ مانتے ہیں مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی مسجدیں۔ میں نے خود پڑھا کئی جگہوں پہ کہ یہاں پر دوسرے فرقوں کا داخلہ ممنوع ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتے، اگر داخل ہو جائیں تو ان کے ساتھ بہت ہی بے ادبی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ غلط رویے کے ساتھ ان کو دھکے لگا کر مساجد سے نکالا جاتا ہے۔ تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، لوگو اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب لوگوں میں تم دیکھو کسی ایمان والے کو کہ وہ بار بار اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، عبادت کی غرض و غائز سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو فرمایا اس مومن کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے۔ کس وجہ سے یہ گواہی ملی؟ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اس طرح بھی ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یا اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکتا ہے،
مسجد میں داخل ہونے سے منع کرتا ہے اور اسے آباد کرنے کی بجائے ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو مساجد کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے بدبخت ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہوا دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میں قرآنی آیات پڑھ کر اللہ کے گھر مساجد کی عظمت و رفعت اور مقام و مرتبہ بیان کر رہا ہوں، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں کے متعلق اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کو بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ ایسے ایمان والے ہیں انہیں تجارت خرید و فروخت اللہ کے گھر سے دور نہیں کرتی ہے۔ ہم نے یہ بہانہ بنا رکھا ہے، مصروفیات، تجارت، بزنس، خرید و فروخت، سب سے بڑی جو انسان کی مصروفیت اس دور میں ہو سکتی ہے وہ معاشی ہے، رزق کی سعی کوشش میں لگے رہنا۔ لیکن ایمان والے رزق کی تلاش میں رزاق کو نہیں بھولتے، اس کے حکم پر اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ 5 وقت صدا کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنہوں نے مانا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے رسمی طور پر دل سے اوپر کلمہ پڑھا، دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، وہ اس صدا کی لاپرواہی کرتے ہیں، مساجد کی طرف نہیں آتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں یا اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لوگوں خبردار، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، کسی اور کی دعوت نہیں دی جا سکتی، کسی اور کی تعلیمات نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پہ صرف اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ لوگوں نے مساجد کو، ممبر و محراب کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کیا، اپنی ضروریات کے لیے استعمال کیا، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ پوری روئے زمین پر وہ ٹکڑے جہاں پہ اللہ کے گھر بنے ہیں، پوری روئے زمین پر تم کہتی ہو ڈی ایچ میں پلاٹ بڑا مہنگا ہے، تم کہتی ہو ای ایم ای میں بڑا مہنگا پلاٹ ہے، تم کہتی ہو بحریہ ٹاؤن میں فلاں سوسائٹی، فلاں ٹاؤن میں کیا کہنا ہے، وہاں بڑی سہولیات ہیں۔ دنیا کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آبادیوں میں گھر آباد کرتے ہو، ان آبادیوں میں اپنے گھر تعمیر کرتے ہو
کہ میرا گھر جو ہے مسجد کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایسے بھی بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ میرا گھر ایسی خاموش وادی میں ہو کہ جہاں پہ مجھے صدا نہ آئے، مسجد سے تبلیغ کی آواز نہ آئے، اذان کی آواز نہ آئے۔ ایسے لوگوں کو قبرستان میں چلے جانا چاہیے۔ شہر خاموشہ تو پھر وہی ہے۔ بھائیو، اللہ کے گھر جہاں بے تعمیر ہیں وہ بہترین ٹکڑے ہیں زمین کے، جہاں لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، سسکیاں لے لے کر رب کو مناتے ہیں۔ وہ کتنی خوش قسمت ہیں زمین کے ٹکڑے، وہ چاہے شہروں میں مسجدیں ہوں، دیہاتوں میں ہوں، بستیوں میں ہوں، چرستوں میں ہوں، مارکیٹوں میں ہوں، جہاں بھی اللہ کا گھر ہے وہ سب میرے اور آپ کے گھر نہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ انہیں آباد کرنے والے، انہیں تعمیر کرنے والے اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ خوشبخت لوگ ہیں وہ جو مسجدیں بناتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں اور انہیں آباد کرتے ہیں۔ مسجد میں جو آدمی جاتا ہے اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے، وضو کیا، مسجد کی طرف رخ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جو مسجد میں جاتا ہے وہ رب کا مہمان ہے۔ تم آئے ہو مسجد میں، تم میرے مہمان نہیں ہو، تم رب تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہو۔ تمہارا میزبان اللہ ہے۔ تمہارا میزبان کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کا مہمان بن جائے، اللہ میزبان ہو۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کے مہمان بنتے ہیں، عبادت کی غرض سے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے۔ مساجد کو آباد کرنے والے لوگ وہ صرف بناتے ہی نہیں، تعمیر ہی نہیں کرتے، بلکہ انہیں آباد کرتے ہیں۔ مساجد بنانے والے مساجد کو ویران نہیں کرتے، آباد کرتے ہیں۔ آباد کاری میں ہر کوشش اور ہر طرح کی جد و جہد، ہر طرح کی محنت کرتے ہیں۔ ان کا ذہن، ان کا لائحہ عمل صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ گھر جو بن چکا ہے، یہ گھر جو تعمیر ہو چکا ہے، یہ اللہ آباد کر دے۔ اللہ کے گھر نمازیوں سے بھرے ہوں، خوبصورت لگتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، در و تازگی ملتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت 7 قسم کے خوشبخت ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سایہ میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ نماز پڑھنے والوں، مساجد کو آباد کرنے والوں، مساجد تعمیر کرنے والوں، تم ان خوشبختوں میں ہو جن کے بارے میں سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جن کا دل مساجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے، اگلی کا فکر ہے، وہ پڑھی ہے، اس کے بعد والی کا فکر ہے، سارا دن رات ایسے ہی گزرتا ہے۔ کبھی مسجد میں عبادت کی غرض سے آ رہا ہے، کبھی مساجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، کبھی مساجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ ہر طرح کی محنتیں، کوششیں صرف یہی ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ لوگوں، اللہ کے گھروں سے محبت کرنے والے بنو، میرا اللہ تمہارے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ تم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا۔ تم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنو، اللہ تمہاری اولادیں نہیں، نسلوں کو اللہ خوش رکھے گا، آباد رکھے گا۔ جو لوگ
مساجد کی ویرانی کا باعث بنتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ ابرہہ نے مقابلہ کیا تھا، آپ جانتے ہیں، سورہ فیل پڑھ لینا، کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کو گرانے جا رہا ہوں۔ میرے اللہ نے ایسا اسے گرایا کہ اسے کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، اس کی نسل ختم کر دی۔ تو یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیت اللہ کی برانچیں ہیں، شاخیں ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ کے گھر آباد ہیں، اللہ ان میں توحید و سنت کی دعوت و تبلیغ کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو لوگ اندھیروں میں مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں عبادت کی غرض و غائز سے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، روز قیامت اللہ رب العالمین انہیں نور عطا فرمائے گا، انہیں روشنی عطا فرمائے گا۔ بھائیو، مساجد جو ہیں، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلا جاتا ہے نماز کی غرض سے، عبادت کی غرض سے، تو ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا سفر ہے؟ کوئی ایسا سفر ہے دنیا میں؟ جتنے قدم چلو گے، ایک قدم پر ایک گناہ معاف، دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے گھروں کی برکتیں ہیں، اللہ کے گھروں کی شان ہے، عظمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ مساجد میں باجماعت نماز جو ادا نہیں کرتے بغیر کسی شرعی عذر کے، ان پر اللہ کے پیغمبر بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز باجماعت ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے۔ نمازیں باجماعت مساجد میں پڑھا کریں، جو بھی آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے انہیں آباد کرنے کا ذریعہ بنے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ٹائم بہت مختصر ہے، چند باتوں کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ خطبہ چونکہ لیٹ شروع ہوا تھا، بس تھوڑے منٹوں میں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی ہیں، بڑی شان والے، عظمت والے صحابی ہیں۔ ان کی بڑی شان اعلیٰ ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بڑا احترام کرتے اللہ کے پیغمبر۔ عبداللہ تو وہ ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ عبس وتولی، اے پیغمبر اس نابینے سے اپنا رخ نہ پھیر۔ اللہ کو ڈیٹیل ہے کہ واقعہ ہے، پھر کبھی بیان کریں گے ان کی سیرت میں۔ تو بہرحال اجازت مانگتے ہیں کہ میں نابینا ہوں، مسجد میں آنا مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اجازت دیتے ہیں۔ تھوڑے قدم چلے واپس پوچھ کر بلایا، عبداللہ گھر میں آواز پہنچتی ہے اذان کی؟ جی آواز تو پہنچتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، عبداللہ ابھی جبریل امین نے آ کر مجھے بتلایا ہے کہ اگر اذان کی آواز تمہارے گھر میں پہنچتی ہے، تمہارے کانوں میں، تو میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، تمہیں مسجد میں ہی آنا ہوگا، تمہیں مسجد میں آنا ہوگا۔ کئی عذر ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، نابینا بھی ہیں، رات کی تاریکی بھی ہے، اور وحشی جانور بھی راستے میں ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، الانے والا بھی نہیں ہے، کئی عذر ہیں۔ تمام عذروں کے باوجود پوچھا اذان کی آواز جاتی ہے؟ جی آواز تو جاتی ہے۔ فرمایا پھر تمہیں مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ اپنے ایمان کا حساب لگائیں، ہماری کیفیت کیا ہے؟ مسجد کی گلی میں دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی مسجدیں ہیں، تمہارا حال کیا ہے؟ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ کیا تمہارا دل یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ اذان ہوئی میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا، یا ویسے پڑھی ہی نہیں ہے؟ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ اپنے ایمان کا لیول ذرا چیک کر کے دیکھنا۔ تو بھائیو،
با جماعت نماز پڑھنے کے کئی فوائد و ثمرات ہیں۔ 20 سے لے کر 25 سے لے کر 27 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے با جماعت مسجد میں نماز ادا کرنے سے، اور ہر قدم پر ایک گناہ کی معافی، ایک جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے رہنا ایسی ہے جیسے یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہ جو آدمی اپنی جگہ پر نماز فجر پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے، ذکر میں مصروف رہتا ہے، اشراق تک بیٹھتا ہے، اللہ اسے حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی فضیلتیں ہیں۔ ہم اللہ کے گھروں سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا بننا چاہیے۔ تو بھائیوں، مساجد کو آباد کرنے کے کئی ذرائع ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز با جماعت، جمعہ جو ہے باقاعدگی کے ساتھ اول وقت پہ تشریف لایا کریں، اور اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی تعلیم کے حلقے، حفظ قرآن، فہم القرآن کی کلاسیں، دعوت و تبلیغ کے دروس، اور اسی طرح ان مساجد کے اندر ناظرہ قرآن، کئی شعبہ جات ہیں جو اللہ کے دین کی شعبہ جات کہلاتے ہیں، جو مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور شعبہ جات کی وجہ سے مساجد آباد ہیں۔ دیکھیں ہر مسجد میں تقریباً حفظ کی کلاسیں ہیں، ناظرہ قرآن کی صبح و شام کلاسیں، حفظ کی 24 گھنٹے کلاسیں، اور درس قرآن، فہم القرآن، اور تجوید و قرات، کئی شعبہ جات، درس نظامی، کئی شعبہ جات ہیں۔ ان شعبہ جات کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھروں کو آباد رکھا ہے۔ اگر یہ نمازیوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے نا، نمازی پڑھ کے چلے جائیں، پھر شاید یہ مسجدیں اس طرح آباد نہ ہوتی جس طرح آج مدارس کی وجہ سے، ان شعبہ جات کی وجہ سے مساجد آباد ہیں۔ 24 گھنٹے یہ مخلوق اللہ کے بندے، پڑھانے والے، پڑھنے والے مساجد میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ان گھروں کو آباد رکھے، اور آباد رکھنے والوں کے گھروں کو آباد رکھے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ مسجد جہاں میں آپ تشریف فرما ہے، یہ تقریباً آج سے 30 برس 31 برس پہلے کی بات ہے۔ جب میں آیا تھا یہاں پہ، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، یہ جنگل تھا۔ منظور شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رحمت کروڑ اور رحمت نازل فرمائے، اس اللہ کے بندے نے یہ پودا لگایا توحید و سنت کا۔ دور دور تک نہ آبادی تھی نہ گھر تھے، جنگل تھا۔ رات کو خوف، دن کو خوف، جنگل تھا یہ۔ شیخ صاحب نے ایک پروگرام بنایا، لوگوں کو جمعے کے بعد کھانا کھلانا، ضیافت کرنا۔ آج تک وہ سنت، وہ طریقہ جاری ہے۔ جمعے کے بعد ضیافت ہوگی بھائی، ہوتا ہے نا، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ جو لوگ یہاں پہ ہم ان کو دعوت دیتے، بلاتے، اچھرا سے، شیرشاہ سے، چونگ سے، جہاں جہاں واقفیت ہے، جو لوگ یہاں پہ جمعہ پڑھتے رہے ہیں، آج موجود ہیں، یا اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ معاف فرما دے، انہیں پٹرول دینا، کرایہ مہیا کرنا، مختلف طریقوں سے ان کی خدمت کرنا، تاکہ یہ لوگ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جائیں، یہ آباد ہو جائے، یہ آباد ہو جائے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ دوسرا گروہ بھی ہوتا ہے، ہر جگہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ گھر آج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد رہے گا۔ یہ آباد ہے، آباد رہے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ آج مرکز کی شکل و صورت اختیار کر چکا ہے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم اس گھر کے جتنے بھی معاونین ہیں، منتظمین ہیں، کسی بھی لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ ان کا تعاون ہے، اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جنت الفردوس ہمیں اکٹھا فرما دے، اللہ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له۔ احباب گرامی، پہلی بات یہ ہے کہ میری بڑی ہمشیرہ بیمار ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے بتایا تھا، آپ کو دعا کی درخواست کی تھی۔
اب دن بدن ان کی صحت بگڑتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ اس طرح جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ایمان والے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے پیارے بچھڑ کر اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ ان ایمان والوں کی قبروں کو رحمتوں کا گہوارہ بنائے، اللہ ان کی خطاؤں پہ درگزر فرمائے اور ان کی حسنات کو قبول و منظور فرمائے۔ آج ماشاءاللہ مجھے اس قدر خوشی ہو رہی ہے اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھر نیچے والا جو گراؤنڈ فلور ہے ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے۔ آخری جو ہم نے کہا تھا قالین بچھائیں گے، وہ بھی آپ اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سب کو مبارک ہو۔ جب انسان اللہ کے گھر کو بناتا ہے، آباد کاری کے لیے کوششیں کرتا ہے، وہ آباد ہو جاتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی قسم تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے تمہاری ان کوششوں کو قبول کر لیا ہے، تمہارے آنسو خشک نہ ہوں، اتنا خوشی کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ قبول فرما لے، میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اس گھر کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں، محنتیں کسی بھی لحاظ سے، میرے اللہ قبول فرما لے۔ میرے اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمانا۔ اللہ ہم پہ راضی ہو جا، اللہ ہم پہ راضی ہو جا۔ اللہ اس مرکز کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اللہ اس گھر کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما دے۔ میرے اللہ اس گھر کو دین کا مرکز بنا دے، توحید و سنت کا۔ یا مولا کریم، یہاں پہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے، میرے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ میرے اللہ اس گھر کو آباد فرما۔ اللہ جو ہمارے ساتھی پچھڑ چکے ہیں، تیرے پاس جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ منظور شیخ اور حاجی خالد صاحب، دیگر کئی ایسے افراد ہیں جن کا اس ادارے کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور پیار تھا، آج وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اور یہاں 400 سے زیادہ حفاظ بن چکے۔ آج پھر نماز کے بعد مختصر سی تقریب ہوگی، 3 حفاظ کرام آخری سبق سنائیں گے ماشاءاللہ۔ آخری سبق قرآن پاک 30 کے 30 پارے سینوں میں محفوظ کرنے کے بعد آج آخری سبق پڑھیں گے، اس کے بعد ضیافت بھی ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ قالین جو بچ چکا ہے، اور بحث کی صفیں 2-3 تک ان دن تک آ جائیں گی، یہ مکمل خرچہ جو ہے تقریباً 15,11,885 روپے ہے، جن میں سے تقریباً 13 لاکھ ہمارے پاس جمع ہوا تھا، اور 1,65,000 روپے ابھی ہم نے دینے ہیں۔ میرے خیال میں دیکھیں اس کاوش میں شامل ہو جائے، 1,65,000 روپے، کیا خیال ہے؟ مقروض کرنا اللہ کے گھر کو کہ دینے ہیں؟ بتلائیں، پھر جماعت کھڑی کریں، بتائیں شاباش جی، جماعت کھڑی کریں۔ پھر 1 لاکھ، آپ تو کروڑوں روپے اکٹھے کر لیتے ہیں، لاکھوں روپے، 1,65,000 روپے ابھی مجھے نماز کے بعد آپ نے جمع کروانا ہے انشاءاللہ الرحمن، تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ اوپر والے حصے کی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کی گئی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔